الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ تحریم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس پارے کا بھی آخری رکوع ہے. اس آیت کریمہ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اور دنیا کے اندر اگر آپ نے محنت نہیں کی تو آخرت میں تمہاری معذرت، توبہ، رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہوگا. اور یہاں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی، دو آیتیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا حکم دے رہے ہیں کہ اخلاص والی توبہ کرو، خلوص دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ کو جنت کا حقدار بنا دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. اور وہاں پریشانی کے عالم کے اندر ان ایمان والوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نور ہی نور ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ آسانی کے ساتھ جنت تک پہنچ سکیں گے. پھر دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو. اور کافروں کا، منافقوں کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے سامنے اخلاص والی توبہ، صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، مٹا دیں گے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور امید ہے کہ داخل فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں. اے ایمان والو توبہ کرو تو پھر آپ کو دو انعام ملیں گے، آپ کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی اور جنت کے حقدار بن جاؤ گے. توبہ یہ اعمال کے قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے. آدمی اگر اعمال بھی کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو نکالنا. جیسے دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز ہو، کوئی کپڑا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہیں، جب تک اس گندگی کو ہٹاؤ گے نہیں، خراب چیزوں کو ہٹاؤ گے نہیں، تب تک وہ کام کی چیزیں نہیں ہیں.
آپ فروٹ وغیرہ کھاتے ہو تو پہلے کھال کو، اس کے بیج کو، استعمال میں نہ آنے والی چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے نا. تو اسی طریقے سے یعنی خراب چیزوں کو ہٹاؤ گے پھر اصل چیز کام کی آئے گی، فائدے کی ہوگی. اگر کوئی بندہ آپ کو یہ مرغی مثال کے طور پر کھلا رہا ہے، لیکن اسی کے آنتنیاں، اسی کی کھال، اس کے یہ پر وغیرہ سارے ملا کر کے پکا کے دے، کتنا بھی پیارا پکائے نہیں کھاؤ گے، کیونکہ یہ خالص نہیں ہے، اس کے اندر گندی چیزیں بھی آ گئیں. تو اعمال کے قبولیت کے لیے یہ ہے کہ توبہ کر کے گندی چیزوں کو، خراب چیزوں کو ہٹا دو، تو پھر آپ کے اعمال کے اندر وزن آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرو، لیکن صدق نیت کے ساتھ توبہ کرو. صدق نیت کیا ہوتی ہے؟ اخلاص کے ساتھ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو برائی ہو چکی ہے اسی پر دل سے شرمندہ ہونا کہ وہ غلطی ہو گئی. کوئی بھی آپ نے کسی کے ساتھ زبانی لحاظ سے کسی کو تنگ کیا، پھر اپنے آپ کو تنہائی کے اندر جا کر کے ڈانٹ پلا دو، تو نے بہت برا کیا ہے، اس بیچارے کا قصور کیا تھا، تو نے اتنا ڈانٹا اسی کو. نماز اتفاقاً اگر رہ گئی تو اپنے آپ کو ڈانٹ دو کہ تو نے بڑا غلط کام کیا ہے. مسلمان ہو کر کے تو نماز کو چھوڑتا ہے، تجھے احساس نہیں ہے؟ جیسے رب کی روزی روٹی کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو اندر آپ کو شرمندگی محسوس ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے کہ اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے صدق نیت کے ساتھ توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جب جا رہے تھے اچانک کسی شرابی پر نظر پڑی، تو وہ اپنے چادر کے اندر چھپا کر کے شراب لے کر جا رہا تھا. حضرت عمر کی جیسے نظر پڑی تو پوچھا کہ کون ہے؟ فلاں ہوں. یہ چادر میں کیا ہے؟ ابھی اسی ٹائم پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ابھی رسوائی سے بچا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. تو اسی نے یہ صدق کے دل سے حضرت عمر نے پوچھ لیا ہے، اس کے بعد اس نے دل ہی دل میں معافی مانگ لی کہ اللہ مجھے بچا لے. تو بولا کہ حضرت یہ سرقہ ہے، نکالو. جیسے نکالو تو واقعی سرقہ بن گیا. تو یہ ہوتا ہے صدق نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنا. یعنی سامنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے، ہیں بھی ظاہری لحاظ سے صرف 2 ہی بندے، اس کے باوجود جب اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے اس شراب کو بھی تبدیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دل ہی دل میں اپنے آپ کے اندر آپ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کریں کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور آئندہ اس غلط کام کو نہ کرنے کا پختہ یقین ہو، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اور اگر پہلے سے ہی نیت خراب ہے کہ ابھی رمضان کے اندر تو چلو ٹھیک ہے اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، داڑھی وغیرہ رکھتا ہوں، جب جیسے ہی عید ہوئی نا تو پھر داڑھی کو صاف کر دوں گا، عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، داڑھی رکھ کر کے جا رہا ہوں، لیکن جب واپس آیا نا تو پھر آ کر کے اسی کو صفایا کر دوں گا. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کا کام تو ویسے بھی شرک ہے. کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اتنا خطرناک نہیں ہے، جو وہی نیکی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توبہ کرو لیکن اخلاص والی توبہ، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ انعام عطا کریں گے کہ جس کا مٹھاس، عبادت کا مٹھاس، ذکر و اذکار کا مٹھاس آپ کو دنیا میں بھی محسوس ہونے لگے گا. قبر کا، آخرت کا تو مزہ ہی الگ ہے. اور کتنا بھی بڑا گناہ ہو،
اس میں اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں، لیکن جس کا گناہ کیا ہے اسی سے معافی مانگی جائے۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، لوگوں کے حقوق کے اندر کوتاہی کی ہے تو پھر لوگوں سے معافی مانگو، کسی کی غیبت کی ہے اسی سے جا کر کے معافی مانگو، یار میں نے تیری گلہ کیا مجھے معاف کرنا۔ اور اگر کسی کا 1 روپیہ آ گیا تو وہ روپیہ ادا بھی کرو اور معافی بھی مانگو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا روپیہ میرے پاس آ گیا، مجھے معاف کر دینا۔ اسی طریقے سے یعنی جہاں سے غلطی ہوئی ہے وہیں سے انہی سے معافی مانگو۔ لوگوں کے معاملات میں اگر تم نے خیانت کی ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے پھرو، یہ معافی کام کی نہیں ہے۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ اس کا پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ یعنی حقوق العباد کے اندر اگر کوئی خیانت کی ہے نا تو وہ اس کو معافی نہیں ملے گی جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ شرک کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اگر آنکھ بند ہو گئی، موت آ گئی، تو پھر ابھی کوئی بھی سفارش کرے، اللہ کا نبی سفارش کرے تو بھی معافی نہیں ہے، کیونکہ مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر کسی مشرک کی معافی ہوتی تو پھر ضرور اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو معاف کرتے، ضرور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا چچا ابو طالب اس کو ضرور معاف فرماتے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں کہ انبیاء کرام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی ہے، بیوی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، مشرکاں تھیں تو نبی بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ یہ پھر کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ توبہ کرو اخلاص والی، فائدہ یہ ہوگا ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ یعنی جن اعمال ناموں کے اندر فرشتے لکھ کر کے آئے ہیں اس نے یہ کام کیا، وہ سارا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مٹا دیں گے، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہاں بھی کچھ لکھا تھا۔ اور دوسرا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، باغات کے اندر داخل کریں گے، جنت بھی ایسی عظیم جو ہر طرح کی نعمت وہاں موجود ہوگی، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بھی کوئی بڑی قسم کی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ انعام بھی سن لو کہ توبہ کی وجہ سے آپ کو یہ ملے گا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نبی رسوا ہونے والا نہیں ہے اور نبی کے اوپر ایمان لانے والے بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ کتنا بڑا انعام اور اعزاز ہے کہ آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئی، سمجھو کہ ابھی آپ کے رسوائی سے بچاؤ ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن آگے محمد الرسول اللہ نہیں ملاتا، قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں مانتا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو قبول نہیں کرتا، تو یہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں، پیغمبر کریم کے ساتھی بنتے ہیں، سامنے موجود ہوں صحابہ یا پھر بعد میں پیغمبر کریم پر ایمان لانے والے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے اور اعزاز ملے گا ان کو۔ کیا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، سامنے سے بھی روشنی روشنی، دائیں طرف سے بھی روشنی روشنی، اسی روشنی کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، آدمی اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا اندھیرا۔ سامنے جہنم کا خطرہ بھی ہے کہ اس کے اندر گر جائیں، جہنم کی آگ بھی کالی کالی اندھیرے والی،
اسی کا بھی پتہ نہیں لگے گا، ہم کسی بھی ٹائم پر گر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر روشنی کسی سے چھن جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر یہ سے دنیا کے اعتبار سے ہمیں شک ہو کہ یہاں کہیں یہ گڑھا ہے، اندھیرا بھی تیز ہے، روشنی بھی نہیں ہے، بارش کے موسم ہے اور ہر جگہ پر مین ہول کھلے ہوئے ہیں، آدمی کتنے خطرہ محسوس کرتا ہے کہ میں اسی گڑھے کے اندر چلا نہ جاؤں، اسی مین ہول کے اندر ڈوب نہ جاؤں۔ تو اسی طریقے کا منظر ہوگا، لیکن وہاں تو ہر طرف سے پریشانی ہوگی نا۔ اس پریشانی کے عالم کے اندر، اسی اندھیرے کے اندر آگے جا رہے ہیں۔ اگر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے تو پھر آپ کو روشنی ملے گی، نہیں تو نہیں۔ وہاں پھر پل صراط آ جائے گی، اس پل صراط کے اوپر جن کے سامنے ایمان کا نور اور روشنی ہوگی وہ تو پل صراط کو پہچان کر کے بڑی تیزی کے ساتھ آنکھ جھپکنے کے برابر لمحے کے اندر وہاں پہنچ جائیں گے جنت تک۔ اور جو لوگ بے ایمان ہیں، بالکل ایمان ہے ہی نہیں، وہ تو پل صراط تک پہنچیں گے ہی نہیں، پہلے سے گئے جہنم میں۔ اور جو ایمان والے ہیں لیکن اعمال اتنے خراب ہیں کہ ایسا گندا، ایسا پلیت، ایسا میلا کچیلا بندہ جنت کا حقدار نہیں ہے، تو وہ پھر اسی پل صراط کے اوپر لڑکھڑاتا جا کر کے جہنم میں گرے گا۔ پھر جب اس کے پاکی ہو جائے گی، جب اس کے گناہ دھل جائیں گے تو پھر اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ وہ تفصیل کئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے۔ تو خیر، ایمان والا آدمی اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان والا آدمی شرک سے بچا ہوا ہے، کفر سے بچا ہوا ہے، اعمال گندے ہیں اور اسی بے اعمالی کے اندر مر گیا تو پھر جہنم کے اندر اس کے صفائی ہوگی، پھر وہ جنت میں جا سکے گا، لیکن کتنے کروڑوں سال لگ سکتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ مومن آدمی اگر ایمان پر مرا ہے، اعمال کی خرابی ہے تو جہنم میں ضرور جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نور اگر چاہیے تو دو کام کرو، ایمان بھی ہو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بھی ہو، پیغمبر کریم کی تابعداری بھی ہو۔ اور وہاں یہ ایمان والے لوگ کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارا نور ہمیں کامل طریقے کا عطا فرما اور ہمیں معاف کر دے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آدمی محتاج ہوگا، دعا کرے گا اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، یعنی منافقوں کی طرح ہمارے ساتھ نہ ہو کہ منافق دنیا کے اندر مسلمانوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ، کافروں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ منافق جا رہے ہوں گے سامنے، یہ مسلمان مومن جا رہے ہیں، یہ منافق ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، روشنی کے پیچھے۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے نا، کسی کی گاڑی میں بتی نہیں ہے تو جس میں بتی ہے اسی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، میں بھی اسی کے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہ بھی اسی طریقے سے مومن کے پیچھے جا رہا ہوگا، جاتے جاتے اچانک بیچ میں پردہ آ جائے گا، پردہ آ گیا، مومن چلا گیا، یہ منافق وہی اندھیرے میں ڈوب گیا، ارے مجھے میرا نور، میری روشنی، رکو تو صحیح، ہمیں لے جاؤ، ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو۔ ان کو جواب ملے گا کہ روشنی تو دنیا میں ملتی ہے، جا کر کے وہاں سے لے کر آؤ۔ تو وہاں روشنی چاہیے تو ایمان اور نبی پاک کے ساتھ پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرو۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، نور بھی عطا کر اور معاف بھی کر دے۔ اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرنا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اگر شرک نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بھی معاف کر دیں گے، نیک لوگوں کی سفارش سے بھی معاف کر دیں گے، حافظوں کی، عالموں کی سفارش سے معاف فرما دیں گے، اپنے اعمال کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دیں گے، قرآن سفارش کرے گا،
تمہاری نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سفارش کریں گے۔ کسی مسلمان پر کسی اللہ کی مخلوق پر کوئی خرچہ کیا وہ آپ کی یہ سفارش کریں گے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی وہ جگہ آپ کے لیے سفارش کرے گی۔ اس وجہ سے اگر ایمان ہے تو سمجھو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ انسان کامیابی کے راستے پر پہنچ جائے گا، کامیابی کے نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان خراب ہے، یا ایسے اعمال کر دیے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو گئے، ایسی خرابیاں کیں، ایسی برائیاں کیں جن کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو گئے، تو پھر کوئی بھی خیر کی امید نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، آپ پیغمبر کریم کے سامنے آوازیں زیادہ نہ کرو، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح نہ کرو، پیغمبر کریم کا ادب و احترام کرو۔ اگر آواز تیز کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تمہارے اعمال تھے، بہت سارے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں زیادہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جیسے کل پی ٹی آئی والوں نے باقاعدہ وہاں روضہ رسول پر احتجاج کیا ہے، نعرے بازی کی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے جب پیغمبر کریم کے سامنے تم بکواس کرو گے اور شور مچاؤ گے۔ تو اس طرح سے اگر کسی نے بے ادبی کی، سمجھو کہ پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے گستاخوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے میرے نبی، جہاد کر تو کافروں کے ساتھ بھی، منافقوں کے ساتھ بھی، وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کا برتاؤ کر۔ اللہ رب العالمین رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کر، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کر، اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں، سختی کا رویہ رکھ۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ سب کا جہنم ہے، منافقوں کا بھی، کافروں کا بھی۔ آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرے، میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، ان سب کو مانتا ہوں لیکن تقدیر کو نہیں مانتا، میری مرضی ہے جو چاہوں کروں، اور ان سب کو مانتا ہوں لیکن قیامت کو نہیں مانتا، قرآن پاک کی ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن یہ نماز کے حکم کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، یا اور سب کو مانتا ہوں لیکن زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا، اور پورے دین کو مانتا ہوں لیکن یہ جو پردے کی آیتیں ہیں نا ان کو میں نہیں مانتا۔ کسی بھی طرح سے اگر ایک ذرے کے برابر قرآن پاک کا انکار کیا تو یہ کافر ہوتا ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ظاہری لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، سارا مسلمانوں جیسا، لیکن دل پلیت ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ عقیدے والا منافق اور عملی منافق کون کون ہے تفصیل کے ساتھ میں نے پیچھے سورہ منافقون کے اندر آپ کو بتایا تھا، لیکن خلاصہ یوں سمجھو کہ جو لوگ عقیدے کے منافق ہیں وہ اللہ جانتا ہے کون کون منافق ہیں، لیکن عملی لحاظ سے کون منافق ہیں؟ جو لوگ بات کریں تو جھوٹ بولیں، یہ منافق ہیں، وعدہ کریں تو توڑ دیں، یہ منافق ہیں، اور امانت دو تو خیانت کریں، یہ منافق ہیں، اور اسی طریقے سے پھر دیندار کہلانے کے باوجود بے دینی کے ساتھ محبت کریں، یہ منافق ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کے ساتھ جہاد کرو۔ پیغمبر کریم نے منافق لوگوں کے ساتھ جہاد نہیں کیا، منع لڑائی نہیں کی، کافروں کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ تقریباً 56 سریے ہیں۔ پیغمبر کریم نے اپنے حکم سے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس لشکر کے ساتھ لڑو، اس قبیلے کے ساتھ لڑو، یہ سریہ ہے۔ اور 27 تقریباً غزوات کیے ہیں جس میں خود پیغمبر کریم نکل کر کے کافروں کے ساتھ لڑے ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، لیکن منافقوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، اور لڑائی سے منع بھی کیا۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ منافقوں کی شرارت سامنے آتی تو صحابہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیں، ان کو ہم قتل کر دیں۔ ایک صحابی تھا، وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے گئے تو اتنے میں 14 بندے نقاب پوش چہرہ چھپا کر کے وہ آ رہے تھے۔ بالکل قریب آ کر کے پہنچے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی اور فرمایا کہ کون ہو؟ تو وہ جلدی سے بھاگ گئے، جواب نہیں دیا، بھاگ گئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کون تھے، پہچانا؟ بولا نہیں۔ پیغمبر کریم نے سب کے نام بتائے، فلاں 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 بندے تھے، 14 بندے، اور یہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے پہاڑ کے چوٹی پر آئے، وہ وہاں سے دھکا دینا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نیچے گر جائے، نعوذ باللہ مر جائے۔ تو ابھی اس طرح کی باتیں بھی پیغمبر کریم کو پتہ لگیں، اور پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اجازت دے دیں کہ اس کی گردنیں کاٹ دیں؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنوں کو بھی مار رہا ہے۔ اس وجہ سے منافقوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ ان سے نفرت کرو، منافقوں سے نفرت کرو، منافقوں کو ننگا کرو، مسلمانوں کو بتاؤ کہ یہ منافق دین کا دشمن ہے، تاکہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو ان سے بچے نا۔ آج کے زمانے میں دیکھیں، مثال کے طور پر ہم مولوی لوگ جو بھی ہیں، یہ اگر گونگے ہو جائیں، قادیانیوں کی شرارتوں کو مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کریں تو پھر یہ بھی ان کے ساتھ دوستی رکھنا شروع کر دیں گے۔ شیعوں کی خباثت کو اگر ہم اپنے مسلمانوں کو نہ بتائیں تو پھر یہ بھی دوستی کے اندر وہاں چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے بدعتوں کی بدعت کو ہم اگر علماء کرام اگر اس کو بیان نہ کریں تو سارے لوگ بولیں گے کہ بھائی خیر وہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ تو منافقوں کے ساتھ جہاد یہ ہے جو سامنے کہنے کے اندر تو مسلمان ہے لیکن کام کے اعتبار سے کافر ہے، منافق ہے، تو اس کی شرارتوں کو بیان کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور قرآن والوں کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اس وجہ سے آج کل یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ اپنے کو چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ گمراہی ہے۔ اپنے راستے کو چھوڑو نہیں، بھائی ہمیں تو یہ کام کرنا ہے، لیکن دوسروں کو چھیڑو نہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اسلام کی بنیاد کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم جو مسلمان بنتے ہیں نا تو اس کے لیے پہلا جو شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ۔ تو کوئی معبود نہیں یعنی سب کو چھیڑ دیا نا تم لوگوں نے۔ ہم نہ سورج پرست ہیں، نہ بت پرست ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ کسی اور مذہب کے ساتھ، سب کو چھوڑ دو، اپنے مذہب کے اوپر ڈٹ جاؤ، الا اللہ۔ اوروں کو چھیڑو بھی، اپنے کو چھوڑو بھی نہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس طریقے سے یار جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، میرا کیا واسطہ ہے، تو پھر پیغمبر کریم کے ساتھ لڑائیاں کیوں ہوتی؟ پیغمبر کریم کے ساتھ دشمنیاں کیوں ہوتی؟ اگر پیغمبر کریم کی نماز کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ، وہ تو ویسے بھی کرتے تھے، کوئی ناراض نہیں تھا، کوئی بھی جھگڑا نہیں تھا،
لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جھگڑے شروع ہوئے وہ اس بات پر کہ چھیڑنا شروع کیا، تم یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو، یہ صحیح ہے، ایسا کرو، اس پر پھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ آج کے زمانے میں بھی جو علماء غلط لوگوں کو چھیڑتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو، یہ صحیح، ایسا کرو، ان سے منافق لوگ بڑی نفرتیں کرتے ہیں۔ منافق لوگ ان علماء سے بڑی نفرت کرتے ہیں جو دوسروں کو چھیڑتے ہیں، خبردار یہ کرو گے تو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ بولتے ہیں کہ یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ بولتے ہیں بھائی تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو، مجھے تو اپنی بس تنخواہ چاہیے اور مجھے تو اپنا نماز پڑھانی ہے، مجھے دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سارے بولتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، کسی کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ منافقوں کا کام ہے، یہ ایمانداروں کا کام نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر جو جہاد ہوا اور لڑائیاں ہوئیں، خون بہا، دانت شہید ہوئے، اسی وجہ سے کہ غلط لوگوں کو روکنا اور اچھائی کو پھیلانا یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہاں جو آیا کہ منافقوں کے ساتھ جہاد کرو تو وہ یہی جہاد ہے کہ ان کو ننگا کرو کہ ان کی یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، ان سے بچو۔ فتاوی محمودیہ ایک فتویٰ کی بہت مضبوط کتاب ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ آیا ہے، پرانی کتاب ہے، 100-200 سال پرانی ہوگی غالباً، تو اس میں مسئلہ پوچھا ہے کہ یسرنا القرآن ایک قاعدہ ہے، یہ قادیانیوں کا ہے، لیکن کہیں بھی قادیانیوں کی کوئی بات اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے، کہیں قادیانیوں کا نام ہی نہیں ہے، تو کیا یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب چھپا ہوا قادیانیوں کا ہے اور بچے کو آپ نے پڑھا لیا، آگے چل کر کے جب بڑا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی یار قادیانیوں کی چیز میں نے پڑھی تھی، اچھی تھی، اور بھی چیزیں پڑھ کر کے دیکھوں، پھر اس کے دل میں ان کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے۔ تو ابھی جب اس کے اندر بات ہی نہیں ہے، پھر بھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان سے نفرت ہو۔ آپ کو سامنے اگر کوئی بدعتی آ جاتا ہے، کوئی گمراہ آ جاتا ہے، تو آپ اس کو محسوس کراؤ کہ میں تیرے اسی گندے نظریے سے نفرت کرتا ہوں، تو جو حرام کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ یہی مسلمانوں کا حکم ہے اور یہی ان کے ساتھ سختی ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، منافقوں کے ساتھ سختی کرو، اس کا مطلب یہی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، منافق بھی، کافر بھی جہنمی ہیں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں یہ لوٹ کر پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میٹھی ہوں یا کڑوی، ان کے وجہ سے لوگ دوستی رکھیں یا دشمنیں، محبت کریں یا لڑائی کریں، لیکن ہر حال میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔